آٹزم یعنی اسپیشل بچے. پاکستان میں ہر چھٹا بچہ آٹزم کا شکار ہے. آٹزم کے لیے مریم نواز نے ایک سکول بنایا، مریم نواز سکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم. یہ سکول بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور اندر جا کر کسی راستے پر کسی جگہ پر بنایا گیا. بہت سارے لوگ ایگر ہیں اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کئی کیو میں ہیں، کئی لوگوں کا ایڈمیشن ہو گیا ہے. آٹزم کے ساتھ میرا 9 ایئرز کا ایکسپیرینس ہے. پہلی بات تو میں یہ کروں گا، مریم نواز صاحبہ نے یہ جو سکول بنایا ہے یہ زگ زیگنگ سٹریٹس کے اندر، جہاں پر 1500 روپے لگا کر آپ وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پر پہلے تو انہوں نے صوفے رکھے ہوئے تھے، بعد میں انہیں خیال آیا کہ یہ پیرنٹس یہاں پر بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں تو انہوں نے وہ صوفے بھی اٹھا دیے اور وہاں پر بینچز رکھ دیے تاکہ پیرنٹس یہاں بیٹھ نہ سکیں. بچہ داخل کرائیں، بچے کو ہم سیشن دیں گے، پیرنٹس گھر واپس چلے جائیں اور پھر دوبارہ چھٹی کے ٹائم واپس آئیں، پھر 1500 روپیہ خرچ کر کے. اگر یہاں بیٹھنا ہے تو انتہائی مشکل حالات میں آپ بیٹھیں گے، یہ ان کو خیال آیا. مینجمنٹ بہت زبردست ہے. جب یہ آٹزم سکول بنانے لگے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس انہوں نے اکٹھے کیے ہوں گے کہ آٹزم سکول کہاں بنائیں، کیسا بنائیں، کس طرح انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا. سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ آپ نے اس سکول کے بچوں کو ایک بس دینی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا اس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، 28 کلومیٹر کے اندر ریڈیس کے اندر بچہ آپ پک کریں گے. سکول کو بس تو آپ نے پرووائڈ نہیں کی. لوگ ذلیل ہو کر آتے ہیں وہاں پر اور ذلیل ہو کر واپس جاتے ہیں. آپ بڑے بڑے سیشن کراتے ہیں، وہاں پر پیرنٹس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، لیکن جب سیشن ملتے ہیں اس پر آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. جی باہر سے انڈیا سے آ گئی ہیں، یہ آسٹریلین ہیں، انہوں نے آج آ کر لیکچر دینا ہے، پیرنٹس کو سمجھانا ہے. جو بہت امیر کبیر جو پیرنٹس ہیں وہ آتے ہیں، شارٹ انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، وہ ایسے ٹیک لگتے ہیں اور بات سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا خوبصورت بات کی ہے، واقعی یہ فیکٹس ہیں، یہ ریزنز ہیں، اور یہ کہہ کر گاڑیوں میں سوار ہو کر چلے جاتے ہیں. جو پیرنٹس بیچارے جن کے لیے ہم نے بنایا کہ یار ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یہ پیرنٹس کمزور ہیں، ان کے لیے آپ نے بینچ رکھ دی وہاں پر کہ تاکہ یہ یہاں بیٹھ نہ سکیں. مطلب یہ کیا مینجمنٹ کمال کی ہے. اچھا آپ بس سروس دے نہیں پائے، آپ بس سروس کبھی دیں گے. اور یار مینجمنٹ کو یہ تک جنہوں نے اس سکول کو بنایا، بہت اچھا سکول بنایا، یہ نہیں سوچا کہ ہم اس کو کسی اورنج لائن اسٹیشن کے اوپر بنا دیں. اوان ٹاؤن پر جگہ پڑی ہوئی ہے، ٹھوکر پر پڑی ہوئی ہے، علی ٹاؤن پڑی ہوئی ہے کہ پیرنٹس شیخوپورہ سے آ رہے ہیں، گجرانوالہ سے آ رہے ہیں، وہ لاہور کے کسی پارٹ سے آ رہے ہیں، ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہوگا کہ ہم کسی بھی اورنج لائن ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچ گئے تو سمجھو کہ ہم سکول پہنچ گئے. آسانی سے وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. نہیں، اندر اسٹریٹ در اسٹریٹ. آپ گوگل میپ لگائیں، آپ پہلے رکشہ لیں یا واٹس ایور. تو مطلب یہ کیسی مینجمنٹ ہے کہ پیرنٹس کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، سیشن کے لیے بڑے بڑے ہال ہیں، اے سی ہیں، اور آسٹریلیا سے کتنے لاکھوں روپے دے کر آپ بندہ مینیج کر رہے ہیں. کمال ہو گیا. آپ بس نہیں دے رہے اور آپ نے سکول ایسی جگہ بنا دیا جہاں پر آپ کو بہت پریشانی ہو، جہاں پر آپ کو مینیج کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہو. آپ اورنج لائن اسٹیشن کے اوپر کسی کے مائنڈ میں یار یہ بات تک نہیں آئی کہ یار اس کو ایسی جگہ بنائیں جہاں کسی اڈے کے پاس بنا دیں، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ہر جگہ سے لوگ اس میں آ سکیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، بڑے قابل ٹیچر یہاں پر جنہوں نے BS اپلائیڈ سائیکالوجی واٹس ایور جو بھی ان کا سبجیکٹ ہے اس میں کیا ہوا ہے، انہیں نہیں رکھا. بھرتیاں کی ہیں، جب بھرتیاں کی ہیں تو انہوں نے FA اور BA والوں کو بھی بلایا ہے اور ان میں سے کئی لوگ رکھے ہوں گے. اب شک پڑ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سکول جو ہے یہ بھی ایک شو کیس ہے کہ آپ کو دکھا دیا گیا یہ دیکھو یہ سکول ہے اور اسے بچہ آ رہا ہے، ساڑیاں آوڑیاں ویکھو تو ساڑیاں جاوڑیاں ویکھو. ایسا تو نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. یہ بہتر ہوگا بس پرووائڈ کی جائے گی. اگر پیرنٹس وہاں بیٹھنا چاہیں تو وہاں پر کوئی LCD لگائیں، وہاں پر سیٹنگ پراپر پلیس بنائیں جہاں پر وہ امریکن ہے، وہ آسٹریلین ہے، وہ انڈین ہے، وہ جو بھی وہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے کہ آٹزم کے ساتھ ایز اے پیرنٹ میرے کیا ایکسپیرینس رہے ہیں کہ وہ LCD پر چل رہے ہو، پیرنٹس اس وقت میچور ہو رہے ہو، وہ 3 آورز ان کا الگ سے سیشن چل رہا ہو ورچوئل. ایسا کچھ کر دیں. آپ ان کو پھٹیوں پر بٹھا دیا ہے کہ آؤ جی پھٹیوں پر بیٹھو اور تھک جاؤ،
تاکہ یہاں پر آپ بیٹھے نہیں. تو پھر آپ چور ہیں نا, کچھ چوری کرنا چاہتے ہیں کہ پیرنٹس یہاں نہ بیٹھیں. پیرنٹس بیٹھیں گے تو وہ انگلی بھی اٹھائیں گے, وہ یہ بھی کہیں گے کہ امپرومنٹ نہیں آ رہی, وہ یہ بھی کہیں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, وہ یہ بھی کہیں گے کہ کلاس میں تو ٹیچر ہی نہیں تھا, تو بچے وہاں پر بیٹھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پھر واپس آ گئے گھر میں. تو بڑی پرابلمز آئیں گے آپ کو میرے خیال میں مینجمنٹ کو. تو مینجمنٹ پلیز مہربانی کریں, پیرنٹس کو جگہ دیں. اور یہ ایک سکول بنا بیٹھے ہو آپ, ان کو گریبان سے پکڑیں جنہوں نے آپ کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اس کو اس گارڈن ٹاؤن, پتہ نہیں کیا ٹاؤن کا نام ہے, اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس کو جب پکڑونے کا. تو دوسری بات, اب یہ بات اہم ہے کہ کون کون سے سکولز ہیں جو آٹزم کو صحیح سے ڈیل کرتے ہیں. پہلی بات تو میرا جو ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں نیرو کے, انہوں نے اپنا ایک بزنس چلایا ہوا ہے. آپ جانتے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں کافی پیرنٹس کی باتیں سنتا رہتا ہوں مختلف سورسز سے, کسی کا بچہ بہتر نہیں ہوا, نیرو نے جو میڈیسن بھی دی, ڈاکٹرز نے جو میڈیسن بھی دی, کوئی امپرومنٹ نہیں آئی, بالکل نہیں. جس سکول میں بچہ گیا وہاں پر بھی امپرومنٹ کتنی ایک آئی ہے, کوئی 5% 3% آتی ہے. الویہ یار جو بھی ہے پیرنٹس سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی تبدیلی آتی ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچہ ایسے ایٹماسفیئر میں تو رہے نا, جس ایٹماسفیئر میں بچے کو پھر بھی سیکھنے کا کوئی عمل ملتا رہے, اس کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی جائے, کوئی ایسا ہوتا ہے. تو سکول بڑے مہنگے بھی ہیں, اور جو سکول مہنگے نہیں ہیں ٹرسٹ ٹائپ ہیں, ان کا کوئی حال نہیں ہے. تو بڑی بری صورتحال ہے. ایک سکول مجھے پسند ہے, وہ جوہر ٹاؤن میں ہے, وہ سیمی گورنمنٹ ہے, اس کا نام ہے کوئی اس طرح کا کوئی, میں اس کا نام پھر کمنٹ میں شیئر کر دوں گا, نام ایگزیکٹ مجھے نہیں آ رہا, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں سیمی گورنمنٹ ہے. ہاں وہ اسکول کہاں ہے, وہ ہے گلوبل ولیج, ایک بنایا ہے جوہر ٹاؤن میں, بہت فیمس پلیس ہے, اس کے ساتھ ہے, لیکن وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا. خالدہ ترین کا ہے, اب آپ سرچ کر لیں گے خالدہ ترین کا کون سا آٹزم کا سکول ہے, اسپیشل بچوں کا سکول ہے. یار کیا گریٹ لوگ ہیں یار, دیٹ از سرپرائزنگ فار دے ہیو ساؤنڈ, ان کے اندر واقعی کوئی چیز ہے. لیکن وہاں پر ایڈمیشن بڑی مشکل سے ملتا ہے. مشکل سے ملتا ہے یہ کہ انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے, کم از کم وہ بچہ جو اس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ تو سکے نا, جو سیکھ تو سکے نا, بہت اسپیشل ہوگا, بہت ایگریسو ہوگا, اس بچے کو شاید نہیں لیتے ہوں گے. مجھے ان کے کرائٹیریا کا پورا پتہ نہیں, لیکن مجھے جتنے بھی, میں پنجاب یونیورسٹی گیا, میں چلڈرن گیا, میں چوبرجی گیا, ایک مینٹل ہاسپٹل والوں کا سکول ہے, اس طرح میں آسس میں ایڈمیشن نہیں کرایا, وہ بڑا مہنگا تھا. تو اس طرح میں مختلف جگہوں پر گیا ہوں, امپرومنٹ وہیں 5%. اور مجھے جو سب سے بہتر لگا وہ یہ سکول لگا. شاداب بھی ایک سکول ہے, ان کی میڈم سے میں ملا تھا, مجھے یار ان پر نہ بڑا ٹرسٹ ہوا تھا کہ وہ میڈم بھی ادھر سے کچھ کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ جو سکول والے ہیں, مریم نواز آٹزم سکول, اور جوہر ٹاؤن میں ایک اور آٹزم کا سکول بھی ہے, وہ بھی بس بکری اندر بکری باہر, ٹوٹل پورا کرتے ہیں. آرمی کی ایک ٹرم ہے ٹوٹل پورا کرنا, ٹوٹل پورا ہوتا ہے. ایک اور اسپیشل سکول ہے, اس میں نہ جانا یار, وہ سکول بھی گورنمنٹ کا ہے, اور وہ اصل میں آٹزم والوں کے لیے, اسپیشل بچوں کے لیے ٹیکنیکل سکول ہے. اس سکول کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہاں پر نا کوئی زانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. زانی لوگ, برا تو نہیں لگا, برا لگنا چاہیے. مطلب بچے کمروں کے اندر سے جھانک رہے تھے, اور بندہ جو ہے وہ کلرک ٹائپ تھا کہ کیا تھا, وہ ایڈمنسٹریشن کا تھا, وہ جو پیرنٹس آتے ہیں ان کی ساتھ کس طرح سے گفتگو کر رہا تھا. میں نے دیکھا وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ تھا, کیا کہنا چاہتا تھا, مطلب یہ پتہ چل جاتا ہے. اب میں نے سارجن کی کتابیں لکھی ہیں, کچھ تو ہم بھی ہیومن ایکسپریشنز, کچھ چہرے کے زاویوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں. تو وہ سکول بہت تھکڑ ہے, اس میں کافی سارے لوگ تھے, لیکن لوگ بیچارے مجبور ہیں, وہ کہیں نہ کہیں بچے کو پھینکتے ہیں کہ وہاں بچہ جائے. ویسے تو اگر کوئی صاحب حیثیت لوگ سنتے ہیں تو وہ بھی کوئی رابطہ کریں, کوئی ایسا کوئی ارینا بنائیں, ایسے کوئی جیسے کوئی فٹنس کلب ہوتے ہیں
ایسا کوئی ایٹماسفیئر بنایا جائے ان بچوں کے لیے کھلا ڈلا ہے، اس میں یہ بچوں کی صرف نگرانی کی جائے کہ یہ آپس میں لڑے نہ، باقی یہ کوئی ایکٹیویٹی میں مصروف رہے میرے خیال میں۔ اچھا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ آٹزم کے جو بچے ہیں ان کو وہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ الف ڈالو کہ بے ڈالو، مجھے لگتا ہے اس سے کوئی امپرومنٹ نہیں آتی۔ یہ آٹزم کے بچے کو، اسپیشل بچوں کو صرف ایک ہی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میرا خیال ہے، چلو میں کہتا ہوں یہ بات میرا خیال ہے کہ 80% ٹھیک ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، ان بچوں کو صرف فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے، ان بچوں کو یہ پڑھنے لکھنے والی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند ایک ہوتے ہوں گے جو آئنسٹائن بن جاتے ہوں گے، کیونکہ آئنسٹائن بھی آٹزم کا شکار ایک بچہ تھا۔ بچے کوئی بہت ذہین ہوتے ہوں گے اس کے اندر جو کسی فیلڈ میں چلے جاتے ہوں گے، لیکن زیادہ بچوں کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کو فزیکل ایکٹیویٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 3 باتیں اہم ہیں، ایک تو مریم نواز اسکول کی، دوسری برانچ اگر کبھی کھلے تو کم از کم لاہور میں وہ اورینج لائن اسٹیشن کے پاس کھلے کہیں تاکہ سارے لاہور کو فیسلٹی ملے۔ دوسری بات آٹزم کا یہ جو اسکول ہے مریم نواز اسکول، اس کے اندر پیرنٹس کے پراپر بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے اور LCD ہو جس کے اوپر وہ تربیت دے رہے ہوں، چیزیں بتا رہے ہوں تاکہ پیرنٹس وہاں بیٹھ کر میچور ہو، یہی سیشن کا مقصد ہے نا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان بچوں کو بسز وغیرہ دیں، اور چوتھی بات ایک یہ بھی ہے اگر آپ نے وہ والے ٹیچر رکھ لیے ہیں جو FA میٹرک والے ہیں اور اپنے ٹوٹل پورا کرنے کے لیے اور لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو پلیز میں کہوں گا ان کو چھٹی دیں یا وہ کہیں اپنی اور نوکری شوکری تلاش کریں گے۔ یہاں جو اس فیلڈ کے اندر لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، کم از کم انہوں نے پڑھ تو رکھا ہے، کچھ نہ کچھ ٹرمنالوجی تو جانتے ہیں، کوئی رٹا لگایا تو ہے نا، کیا تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، ان کے بعد ہوگی تو ڈگری ہی صرف مجھے معلوم ہے، کچھ نہ کچھ پڑھے ہوں گے یار، یا پھر وہ جنہوں نے آٹزم کے اندر کوئی 5 سال 7 سال کوئی کام کیا ہوا ہے، چاہے وہ میٹرک ہے FA ہے، پھر ان کو رکھیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچے کو پریکٹیکلی اس طرف لے آئیں کہ بچہ امپروو ہو، پریکٹیکلی اس کو پریکٹیکل میں لے آئیں کچھ ایسا۔ تو اس میں لے آنے کے لیے آپ کو یہ جو سکول ہے اس کو بڑا کام کرنا پڑے گا، یہ بڑا نرو کا، بڑے پیشن کا، بڑے جذبات کا کام ہے، اس کے لیے بہت بڑا جذبہ چاہیے، ایسے جیسے کیزم کے اندر جذبہ تھا ملک بنانے کا، جیسے آرمی کے اندر جذبہ ہے پورے پاکستان کو سیکیور کرنے کا، پاکستان کو اوپر لے جانے کا، ایسا کوئی جذبہ ہے جیسے، یقین کریں اتنا بڑا جذبہ چاہیے یہ آٹزم کے بچوں کو مینیج کرنے کے لیے۔ تو بڑے جذبے والے لوگ اس کے اندر بٹھائیں، اس کی ٹاپ کے اندر بھی اور نیچے بھی، اور اس میں بڑا کام کرنا پڑے گا۔ یہ عام سکول نہیں سنبھالے جاتے لوگوں سے، جو نارمل بچے ہیں، تو اسپیشل بچوں کو سنبھالنا کتنا بڑا کام ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس میں بہت سارے پرابلم شیئر ہو گئے، اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بات بھی ہے تو وہ بھی شیئر ہونی چاہیے۔ اور میں ایک بات اور بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ بحریہ ٹاؤن ہے، ٹھوکر سے لے کر بحریہ ٹاؤن کی ساری ویسینٹی ہے، یہاں پر کوئی سکول نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے۔ گورنمنٹ کا سکول کیا اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن ہے، تو آپ یہ سوچیں اس کو تھانہ سندر لگتا ہے، جنگل پنڈ، یونین کونسل مراکہ لگتی ہے اسے، تو آپ کو یہ گورنمنٹ کا کوئی سکول دیں گے وہ بھی آٹزم کے لیے؟ تو میں کہتا ہوں دیں، خاص کر کے مریم نواز صاحبہ آپ کا ایریا ہے تو آپ دے دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ملک ریاض سے آپ کے اپنے اختلافات ہوں گے، لیکن اسپیشل بچے تو آپ کے گھر میں بھی ہیں، تو آپ دیں، کوئی فیسلٹی سینٹر بنائے وہاں پر۔ اسی طرح جو لوگ دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ڈیفینس کے آخری کونے پر بیٹھا ہے، کوئی کسی اور ایریا میں بیٹھا ہوا ہے جہاں پر یہ بالکل فیسلٹی نہیں ہے، بچے سپاؤل ہو رہے ہیں۔ باہر کے ملکوں میں تو دیکھیں ایسا بچہ گھر میں آ جائے تو پیرنٹس کو 20-20 لاکھ روپے ایک بچے کا وظیفہ لگا دیتے ہیں کہ جی آپ نے ان بچوں کی نگہداشت اچھی کرنی ہے،
نہ وظیفہ لگائیں، کم از کم ان بچوں کو تو جگہ دیں. اور یہ بچے جو ہیں نا سر، جب میں کہتا ہوں نا کہ بڑے پیشن کی ضرورت ہے، بڑے جذبے کی ضرورت ہے جو ٹیم اس کام کو چلاتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں ان بچوں کو کم از کم 9 گھنٹے اس سکول میں رہنا چاہیے، کھانا پینا رہنا سب کچھ. اور آپ یقین کریں، آپ قدم بڑھائیں تو لوگ بھی اپنی خدمات دینے کے لیے اس میں وداؤٹ منی، پیسے، وہ پیرنٹس کو آپ آفر کرا دیں، وہاں پر لکھ کے لگا دیں جو پیرنٹس فری آف کاسٹ یا لو پے پر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہے تو آ سکتا ہے. تو جو پیرنٹ وہاں بیٹھ کے ویٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے، ان پیرنٹ کو کہیں ایک ہی کنڈیشن پر آپ کو نا یہاں بیٹھنے کی اجازت ہوگی، آپ 3 آورز ہمارے ساتھ کام کریں گے. جو مینجمنٹ جانتا ہے مینجمنٹ کا کام کرے گا، جو بچوں کو پڑھا سکتا ہے بچوں کو پڑھائے گا، جو اچھا کھانا کھلا سکتا ہے بچوں کو اچھا کھانا کھلائے گا، جو بچوں کو ساتھ کھیل کود کر سکتا ہے، جو باتیں کر سکتا ہے، جس کا جو ٹیمپرامنٹ مزاج کوالٹی ہے اس کے مطابق ان پیرنٹس کو لگائیں. ویسے ایسا کرتے ہیں تو پیرنٹس ویسے بھی بھاگ جائیں گے. تو چھوٹی بینچ دے کر پھٹوں پر بٹھا کر انہیں نہ بھگائیں، ان سے کام لیں. کوئی بات رہ گئی ہو تو یار آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا. میرے خیال میں نے تمام چیزیں کور کر دی ہیں اس کے اندر.